اور سائیں توکل شاہ امبالوی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، اور حکمت میں، تصوف میں، علم کی دنیا میں آپ کا بہت بڑا نام تھا، اور آپ پائے کے عالم بھی تھے اور بڑے منجھے ہوئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بھی تھے۔ تو اب سنیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کیا دیا ہوا تھا۔ تو سائیں توکل شاہ امبالوی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ عالم دین جو ہوتے ہیں وہ خالی درس نظامی کرتے ہیں اور قرآن پاک کو حفظ نہیں کرتے۔ ہمارے بھی کچھ ساتھی تھے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا، صرف درس نظامی کی، عالم کا کورس کر لیتے ہیں۔ تو سائیں توکل شاہ امبالوی آپ کو ایک بڑی دور سے ایک بہت بڑا عالم اور قاری اور بڑا فاضل تھا، آپ کی زیارت کے لیے آیا کہ اسے پتہ چلا کہ فلاں بستی میں، فلاں جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی رہتے ہیں جن کا نام سائیں توکل شاہ امبالوی ہے۔ تو وہ بڑی دور سے آپ کی صرف زیارت کے لیے، آپ کو ملنے کے لیے آیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ آیا نا تو آپ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اور سائیں توکل شاہ امبالوی آپ کے مخرج میں تھوڑا فرق تھا۔ آپ سننے میں یہ آیا ہے، بزرگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ صاد اور سین کو ان کی جگہ تے پڑھتے تھے، تو آپ کے مخارج میں تھوڑا فرق تھا۔ تو آپ جب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس قاری صاحب نے آپ کی جب قرات سنی تو اس کے اب دل میں خیال آیا، کہ میں تو بڑی دور سے اتنی بستیاں چھوڑ کے، اتنی دور میلوں سے اتنا سفر کر کے صرف ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ولی ہیں، اور انہیں تو قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں آتا، انہوں نے تو عشاء کی نماز نہیں صحیح پڑھائی۔ اب اس کے دل میں یہ تھا، اب اس نے دل میں صرف سوچا، کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ کل فجر کی نماز جو ہے نا وہ میں پڑھاؤں گا، اور ایسی قرات کروں گا کہ دنیا پھر یاد رکھے گی۔ اب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان آئی تو قاری صاحب چلے گئے، آستانے کے قریب ہی نہر تھی، ادھر نہانے کے لیے، ادھر غسل کرنے کے لیے گئے۔ جب قاری صاحب نے کپڑے اتار کے رکھے اور خود غسل کرنے کے لیے پانی میں چلے گئے تو ان کپڑوں کے اوپر آ کے ایک شیر بیٹھ گیا۔ اب قاری صاحب پانی کے اندر ہیں، کپڑے باہر ہیں، اور کپڑوں کے اوپر شیر آ کے بیٹھا تھا۔ اب قاری صاحب بڑے پریشان ہیں کہ میں نے تو نماز پڑھانی ہے، نماز فجر ادا کرنی ہے، اور جناب لوگوں سے تو صبر بھی نہیں ہوتا۔ اب آج بھی ہم اپنے ماحول میں دیکھیں نا تو شریعت نے 5 منٹ اجازت دی ہے کہ آپ امام صاحب کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عوام سے تو صبر نہیں ہوتا 1 منٹ بھی، انہیں تو مسجد میں بیٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن جو ہے نا وہ مسجد میں ایسے چین پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں اسے سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ منافق جو ہے وہ مسجد میں ایسے پریشان ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ جب جال میں ہو، کسی پنجرے میں ہو، تو جس طرح وہ پرندہ پھڑپھڑاتا ہے اور وہ بے سکون ہوتا ہے، منافق جو ہے وہ مسجد میں ایسے بے سکون ہوتا ہے۔ تو وہ قاری صاحب کو ٹینشن بھی تھی کہ عوام نے تو 1 منٹ بھی میرا انتظار نہیں کرنا۔ اب اسی کشمکش میں تھے کہ سائیں توکل شاہ امبالوی آ گئے۔ تو آپ اس شیر سے فرماتے ہیں کہ اوے شیر ادھر سے دفع ہو جا، تجھے پتہ نہیں قاری صاحب نے جا کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے قاری صاحب نے جا کے فجر کی نماز پڑھانی ہے۔ اب وہ شیر چلا گیا، قاری صاحب نکلے، اپنے کپڑے پہنے، اور جب مسجد میں آئے اور سائیں توکل شاہ امبالوی آپ کے قدموں میں گر گئے۔ عرض کرتے ہیں حضور میں نے تو صرف یہ دل میں سوچا تھا کہ کل فجر کی نماز میں پڑھاؤں گا، تو آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میرے دل میں کیا تھا، میرے دل میں کیا بات تھی، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے صرف اور صرف اپنی زبانوں کی اصلاح کی ہوئی ہے، تم لوگوں نے صرف اور صرف اپنے مخرج درست کیے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ زبانوں کو نہیں دیکھتے، وہ پھر اپنے دلوں کی صفائی کرتے ہیں، وہ اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، پھر وہ اپنی زبانوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ اور سائیں توکل شاہ امبالوی آپ کے بارے میں بھی ایک اور بہت خوبصورت بات میں نے پڑھی کہ آپ کے پاس نا کچھ آپ کے مرید آئے اور آپ سے عرض کرتی ہیں حضور کوئی وظیفہ دیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ذکر بتائیں کہ جس سے ہمیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے۔
تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ آپ کی، میں پہلے بتایا کہ آپ کی جو مخارج تھے تھوڑے درست نہیں تھے، آپ کی زبان کا تھوڑا مسئلہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یارا جا کے پڑھا کر اللہم صلی علی، اللہم صلی علی۔ تو وہ لوگ اب گئے اور انہوں نے سوچا کہ شاید حضرت کی جو زبان ہے وہ تھوڑے ان کے مخرج درست نہیں ہے، وہ ہمیں اللہم صلی علی کہنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اللہم صلی علی پڑھنا شروع کیا، اور کئی راتیں گزر گئی، انہیں جب حضور کی زیارت نہ ہوئی تو پھر آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی، ہم پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن ابھی ہمیں حضور کی زیارت نہیں، فرمایا کیا پڑھتے رہو؟ تو عرض کرتے ہیں حضور ہم پڑھتے رہے کہ اللہم صلی علی، فرمایا اللہم صلی علی نہیں، اللہم صلی علی پڑھنا ہے۔ یہ ایک بزرگوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اور جب وہ اس رات آئے، اسی رات آتے ہی وہ یہ پڑھ کے یہ ذکر کر کے سوئے کہ اللہم صلی علی، اور رات کو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔ جب بزرگ اپنے دلوں کی اس طرح اصلاح کرتے ہیں نا، جب اپنے دلوں سے میل کو چیل کو دور کرتے ہیں، جب اپنی میں کو ختم کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام یہ ملتا ہے کہ سائیں توکل شاہ بالوی آپ ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھائی اور مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ مریدوں کے پاس بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا جنتی کو پھل ملے گا اور وہ اتنا عظیم پھل ہوگا کہ اس درخت پہ چڑھنے کی جو مسافت ہے 500 سال چڑھنے کی مسافت ہے، 500 سال اترنے کی مسافت ہے، پھر وہ جنتی کو وہ پھل ملے گا۔ تو اب مریدوں نے عرض کی حضور یہ پھر جنتی کے لیے جزا ہے یا سزا ہے کہ 500 سال وہ چڑھے اور پھر 500 سال وہ اترے؟ یہ اس کے لیے سزا ہے یا جزا ہے؟ اب آپ ان کی بات سنیں، یہ عقل والوں کو سمجھ آتی ہے، اگر یہ آپ سمجھے تو بات بہت بڑی انہوں نے کی۔ آپ نے فرمایا کہ جلیا یہ جو حدیثیں ہوتی ہیں نا، یہ خالی پڑھنے یا سننے سے نہیں آتی، حدیثیں سمجھنے کے لیے کسی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے، جب آپ کسی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں ادب سے تو پھر حدیثیں سمجھ آتی ہیں۔ فرمایا کہ اب میری طرف دیکھو، میں بتاتا ہوں۔ اب آپ کی مسجد کے باہر سامنے شہتوت کا درخت تھا، آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ جس طرح وہ سامنے درخت ہے اور جنتی کا جب وہ پھل پہ نظر جائے گی اور اس کا دل کرے گا کہ میں اس پھل کو کھاؤں، تو جنتی اس طرح ہاتھ کرے گا اور وہ پھل ٹوٹ کے جو ہے نا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ابھی آپ یہ مسئلہ سمجھا رہے تھے تو وہ شہتوت کا درخت آپ کی طرف چل پڑا اور آپ نے فرمایا کہ جلیا تینوں نے کیا، تو اتھے رکھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے شہتوت کے درخت کو فرمایا کہ تو ادھر رک، میں نے تجھے نہیں بلکہ میں تو ایک حدیث سمجھا رہا ہوں۔ جب آپ اپنے دلوں کی صفائی کریں گے، اپنے دلوں سے میل کچیل دور کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو یہ والے مقام ملیں گے۔ اور سائیں توکل شاہ بالوی آپ اپنے مریدوں کو فرمایا کرتے تھے کہ یارا آپ کی جو نمازیں ہیں نا وہ بڑی آسان ہیں، ہماری جو نماز ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ تو وہ مرید عرض کرتے ہیں حضور ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا نہیں جلیا، میں پڑھتا تو میں بھی یہی ہوں، 4 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، پڑھتا تو میں بھی ایسا ہوں کہ حضور پھر کیا آپ سبحانک اللہ نہیں پڑھتے؟ فرماتے پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر کیا آپ ایک رکوع نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رکوع کرتا ہوں۔ پھر حضور آپ سجدے 2 نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں کہ سجدے بھی 2 کرتے ہیں۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور پھر بتائیں آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق کیسے ہے؟ فرمایا کہ سنو، جب تم لوگ پڑھتے ہو نا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو آپ یہ پڑھ کے گزر جاتے ہو، لیکن جب میں پڑھتا ہوں نا سبحانک اللہم و بحمدک، جب تک آگے سے جواب نہ ملے کہ قبول ہے میں آگے پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم شخصیات ہیں، برگزیدہ بندے ہیں کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اتنے مقام سے نوازتا ہے۔ صرف وجہ کیا کہ انہوں نے اپنے دلوں کی صفائی کی، صرف وجہ کیا کہ انہوں نے اپنی میں کو ختم کیا، انہوں نے اپنا آپ جو ہے نا وہ مٹا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے۔